اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من اکیلا کانیا، جو عقل مند ہوتا ہے وہ قناعت کرتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ قناعت کرتا ہے۔ بےشماری مبادی و نحو میں سوال نمبر 295، یہ آج ہم نے اس کو شروع کرنا ہے۔ سوال نمبر 295، ما ہے یا معانی ربا، ربا کے کیا معنی ہیں؟ جواب عرض خدمت ہے کہ ربا کا معنی تقلیل ہے، ربا کا معنی تقلیل ہے، اور اس ربا کی شرط یہ ہے کہ صدر کلام میں واقع ہو، اور ربا کا مجرور اس میں ظاہر ہو، نکرہ ہو، اور بہت زیادہ ایسا ہے کہ ربا کا جو مجرور ہے وہ موصوفہ جو ہے نا ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، اور نکرہ کی پھر آگے صفت بھی ہوتی ہے۔ ربا کے بارے میں آگا جان بحث ہو رہی ہے۔ ربا کا معنی ہے تقلیل، اور ربا کی شرط یہ ہے کہ صدر کلام میں ہو، اور ربا کا مجرور اس میں ظاہر ہو، نکرہ ہو، اور بہت زیادہ ربا کا مجرور موصوف ہوتا ہے۔ فوائد ہیں، پھر فوائد میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ربا تقصیر کے لیے آتا ہے، جیسے یہ مثال ہم پڑھیں گے، ربا کاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ۔ یہاں ربا کثرت کے معنی میں آیا ہے، تقصیر کے لیے آیا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو ربا ہے اس کے ساتھ مائے کافہ ملحق ہوتا ہے، ربا کے ساتھ مائے کافہ۔ جب مائے کافہ ربا کے ساتھ آتا ہے تو ربا کے عمل کو غالباً یہ ہے کہ باطل کر دیتا ہے۔ ربا کے ساتھ ما آتا ہے، ربا کرنے کا جو عمل ہے وہ باطل کر دیتا ہے۔ اچھا، جب ربا کے اوپر ما آ جاتا ہے تو اس وقت ربا جو ہے داخل ہوتا ہے، اس میں معرفہ پر داخل ہوتا ہے، اور فعل پر جو ہے یہ داخل ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے آپ کو علم ہے کہ کہا ہے کہ ربا کا مجرور نکرہ ہوتا ہے، ربا کے بعد جب ما آ جاتا ہے تو پھر ربا معرفہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے، فعل پر بھی داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ پھر انشاءاللہ اس کے بعد پھر تیسرا فائدہ ہے، وہ بھی میں تھوڑا سا اجمالاً عرض کر دیتا ہوں، پھر پڑھتے رہیں گے۔ وہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ربا، ٹھیک ہے نا، کو کیا کیا جاتا ہے؟ حذف کیا جاتا ہے۔ وا کے بعد ربا کو حذف کیا جاتا ہے، اور اسم جو وا کے بعد واقع ہوا ہے وہ اسم مجرور ہوتا ہے، ربا کے ذریعے سے مجرور ہوتا ہے، وا کے ذریعے مجرور نہیں ہوتا ہے۔ وا کے بعد ربا حذف ہوتا ہے، اور پھر جو اسم وا کے بعد آ رہا ہے وہ مجرور ہے، کس کے ذریعے؟ ربا کے ذریعے، نہ وا کے ذریعے سے ہے۔ یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر چوتھا فائدہ عرض کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربا معنیہا التقلیل، معنیہا کو بنا لیں، کیا میرا آقا جان؟ مبتدا، التقلیل خبر،
مبتدا خبر مل کر اس پہلا جو ربا ہے اس مبتدا کی پھر یہ پورا جملہ خبر بنے گا. ربا معناہا التقلیلو، ربا معناہا، ربا کا معنی تقلیل ہے. تقلیل کس کو کہتے ہیں؟ قلت، کثرت کے مقابلے میں ہے. وَشَرْطُهَا أَن تَكُونَ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ، شرطها، ربا کے مجرور کی شرط یہ ہے ان تکون، ٹھیک ہے نا، شرطها، ہا ربا کی یہ شرط ہے. شرطها دوبارہ کہہ رہا ہوں، شرطها ربا کی شرط یہ ہے ان تکون فی صدر الکلام، کہ یہ ربا صدر کلام میں ہو، ابتدائے کلام میں ہو. وَأَن يَكُونَ مجرورها اسما ظاہرا نکرتا، وَأَن يَكُونَ مجرورها، اور ربا کا مجرور اسما ظاہرا، اس میں ظاہر ہوتا ہے، نکرتا نکرہ ہوتا ہے. وَكَثِيرًا مَا يَكُونُ مَوْصُوفًا، وَكَثِيرًا مَا بہت زیادہ، یکونو یعنی ربا کا مجرور موصوفاً موصوف ہوتا ہے. نحو ربا رجل کریم لقیتہ. اب آپ دیکھ لینا ربا کا مجرور جو رجل ہے یہ موصوف ہے، کریم اس کی صفت ہے. ربا رجل کریم لقیتہ، ٹھیک ہے، رجل کریمی کے لقیتہ چے بسا مرد کریم کہ جن سے لقیتہ میں نے اس کو کیا اس سے ملاقات کی. فوائد وقد تأتی للتکثیر، کبھی کبھی ربا تکثیر کے لیے آتا ہے. نحو ربا کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرۃ، کثرت کا معنی کرنا ہے، ٹھیک ہے. چہ بسیار بہت زیادہ انسان جو دنیا میں پہننے والا ہے آخرت میں جو ہے وہ عاری ہے، برہنہ ہے، یعنی بیچارہ ہے. یعنی دنیا میں تو بڑا ماشاءاللہ اس کے ٹھان شان و شوکت تھی، لیکن آخرت میں وہ خالی فقیر ہے. ربا کاسیۃ فی الدنیا، چہ بسیار بہت زیادہ دنیا میں پہننے والے، عاریۃ فی الآخرۃ آخرت میں عاریہ ہیں، برہنہ ہیں، بیچارہ ہیں. تلحق ربا ما الکافہ فیبطل عملها غالبا، تلحق ربا کے ساتھ ما ملحق ہوتا ہے، ما الکافہ، ما جو کافہ ہے، فیبطل عملها غالبا، تو ربا کے عمل کو غالباً باطل کر دیتا ہے. یہ ما ربا کے عمل کو غالباً باطل کر دیتا ہے. وَتَدْخُلُ حِينَئِذٍ عَلَى الْإِسْمِ الْمَعْرِفَةِ وَالْفِعْلِ، وَتَدْخُلُ حِينَئِذٍ اس وقت جب ربا پر ما داخل ہوتا ہے. وَتَدْخُلُ حِينَئِذٍ اس وقت جب ربا پر ما داخل ہوتا ہے. تدخل حِينَئِذٍ جب ربا پر ما ہو تو یہ کیا کرتا ہے ربا؟ علی الاسم المعرفت والفعل، اسم معرفہ اور فعل پر داخل ہوتا ہے. دوبارہ سننا، وتدخل حِينَئِذٍ علی الاسم المعرفت والفعل، یعنی ربا کے ساتھ حِينَئِذٍ جب ما ہو تو یہ اسم معرفہ اور فعل پر داخل ہوتا ہے. نہ وہ جیسے ربما یوسف قائمون، یوسف معرفہ ہے نا، دیکھو تو ربا تو نکرہ پر آتا تھا، ربا کے ساتھ جب ما آیا ہے تو نکرہ پر بھی آگیا. ربما یوسف قائمون، وربما قام یوسف فعل پر بھی آگیا، قام فعل ہے.
وَأَمَّا مَعَ النَّكِرَةِ فَيَبْقَى عَمَلُهَا وَإِنْ زِيدَتْ عَلَيْهَا مَا. ٹھیک ہے نا. نکرہ کے ساتھ جو ہے اس ربا کا عمل باقی رہتا ہے. ان زیدت علیہا ما، اگرچہ ربا پر ما کو زیادہ کیا جائے. وَإِن وصلیہ ہے، وصلیہ. وَإِن زیدت علیہا ما، اگرچہ اس ربا پر ما کو زیادہ بھی کیا جائے نا، نکرہ پر آ رہا ہو تو عمل باطل نہیں ہوتا ہے. نحو ربما ضربتن بسیفن ثقیلن. ٹھیک ہے، ضربتن عمل کیا ہے ربا نے. تیسرا جی فائدہ یہ ہے یجوز حذف ربا بعد الواو، ربا کو حذف کرنا جائز ہے بعد الواو، وا کے بعد. وَيَقَعُ الْاسْمُ بَعْدَهَا مَجْرُورًا بِرُبَّا، اور اسم جو بعدہا وا کے بعد واقع ہوا ہے وہ مجرور ہوتا ہے ربا کے ذریعے. لا بالواو، نہ وا کے ذریعے. وا کے بعد جو اسم واقع ہوا ہے وہ مجرور ہوتا ہے ربا کے ذریعے. لا بالواو، نہ وا کے ذریعے. نحو وَالنَّدِيمٍ نَبَّهْتُهُ، یعنی ندیم کو جر کس نے دی؟ وا نے نہیں، وا کے بعد ربا ہے. اے ربا ندیم، ربا ندیم نبہتہ، چے بسا ندیم یعنی ہم نشین دوست، کہ نبہتہ کہ میں نے اس کو آگاہ کیا. چوتھا جو فائدہ ہے اس پر توجہ فرمائیے، تھوڑا سا خارج عرض کرتا ہوں اور پھر ترجمہ کروں گا. ربا جو ہے اس کا متعلق نہیں ہے، ربا کے لیے متعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو نازل منزلہ حرف زائد کے کیا گیا ہے، اور حرف زائد کو متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ربا کا جو مجرور ہے، ان کے بارے میں اب ربا کا مجرور، اگر اس ربا کے مجرور کے بعد فعل لازم ہو، فعل لازم آ جائے ربا کے مجرور کے بعد، تو یہ جو ربا کا مجرور ہے یہ موضع رفع میں ہوتا ہے ابتدا کی بنا پر. دوبارہ سننا، ربا کا مجرور جو ہے اگر اس کے بعد فعل لازم ہو تو ربا کا مجرور رفع کی جگہ پر ہوتا ہے ابتدا کی بنا پر. اور اگر ربا کے مجرور کے بعد فعل متعدی ہو، ربا کے مجرور کے بعد اگر کیا ہو، فعل متعدی ہو، اور اس فعل متعدی نے مفعول کو نہ لیا ہو، فعل متعدی تو ہے لیکن اس نے مفعول کو اخذ نہیں کیا ہے، تو یہ جو ربا کا مجرور ہے محل نصب میں ہوگا مفعولیت کی بنا پر. اور اگر ربا کے مجرور کے بعد فعل متعدی ہو اور اس نے ضمیر میں بھی عمل کیا ہو، تو اب اس ربا کا مجرور کو آپ رفع پڑھ سکتے ہیں ابتدا کی بنا پر، اور نصب ہوگا اشتغال کی بنا پر. غور کرنا، لیس للربا متعلق، ربا کا متعلق نہیں ہے. کیوں؟ لأنہا منزلۃ منزلۃ الحرف الزائد، اس لیے کہ ربا منزلہ یہ حرف زائد کی ہے. اما مجرورہا، اما جو ربا کا مجرور ہے، فَإِن تَلَاهَا فِعْلٌ لَازِمٌ كَانَ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلَى الْابْتِدَاءِ. فَإِن تَلَاهَا ہو، اگر اس کے بعد، کس کے بعد بھلا؟ ربا کے مجرور کے بعد فعل لازم ہو، كَانَ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلَى الْابْتِدَاءِ، تو یہ مجرور ربا موضع رفع میں ہے ابتدا کی بنا پر. نحو ربا خطیب فصیح نبغ فینا،
رب خطیب فصیح، ٹھیک ہے نا، نبغا فینا، چہ بسا خطیب فصیحی کے نبغا فینا، نبغا لازم ہے، نبغا فینا کہ اس نے ہم میں رشد کیا، نبغا فینا، چہ بسا خطیب فصیح کے اس نے ہمارے اندر کیا کیا، رشد کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو ربا خطیبن ہے، خطیبن، یہ اس کا محل کیا ہے، محلن مرفوع ہے ابتدا کی بنا پر۔ وَإِن تَلَاهُ مُتَعَدٍ لَمْ يَأْخُذْ مَفْعُولَهُ، ان تلا ہو اگر ربا کے مجرور کے بعد متعدن فعل متعدی ہو، لم یاخذ مفعولہ، لم یاخذ اس فعل متعدی نے مفعول کو اخذ نہ کیا ہو جو بعد میں آیا ہے، کان فی محل نصب علی المفعولیت، کانا یہ ربا کا مجرور محل نصب میں ہے مفعولیت کی بنا پر، نحو ربا رجل صالح لقیتو، ربا رجل صالح لقیتو میں نا، اب یہ جو ربا رجل ہے یہ اس کے بعد کیا ہے آغا جان، لقیتو ہے، فعل متعدی ہے، ٹھیک ہے، اس نے کوئی مفعول تو نہیں لیا، اب یہ رجلین جو ہے نا یہ مفعول بنے گا، لقیتو کا مفعول بن جائے گا، لہذا دوبارہ توجہ کریں نا۔ وَإِن تَلَاهَا مُتَعَدٍ اگر ربا کے مجرور کے کنار میں ہو فعل متعدی، لم یاخذ مفعولہ کہ اس فعل متعدی نے مفعول کو اخذ نہ کیا ہو، کان فی محل نصب علی المفعولیت، تو مجرور ربا محل نصب مفعولیت کی بنا پر، نہ وہ ربا رجل صالح لقیتو، رجل صالح لقیتو کا مفعول بن رہا ہے۔ اب وَإِن وَلِيَهَا مُتَعَدٍ واقع ان علی ضمیر جاز فی رفع الابتداء والنصب علی الاشتغال، وَإِن والیہ مجرور ربا اگر مجرور ربا کے پہلو میں واقع ہو فعل متعدی، وہ فعل متعدی کہ جو واقع ہوا ہے علی ضمیرن، وہ فعل متعدی جو واقع ہوا ہے ضمیر میں، جاز فی رفع الابتداء تو اس مجرور ربا میں رفع جائز ہے ابتدا کی بنا پر، والنصب علی الاشتغال اور نصب جائز ہے اشتغال کی بنا پر، نحو ربا وزیر خطیر حادثتہ وہو اخفض من کا جانبا، اب یہاں محل شاہد ہے، ٹھیک ہے، حادثہ جو ہے اس نے ضمیر میں عمل کیے، حادثتہ، ٹھیک ہے، اب یہ ربا وزیرین جو ہے یہ محلن مرفوع بنا لیں مبتدا ہونے کی بنا پر، یا منصوب بنا لیں اس کو محلن منصوب ہے، ٹھیک ہے نا، رفع پڑھیں گے وزیرین کو، ربا وزیرین کو محلن مبتدا بنا کر، اور اس کو نصب دے سکیں گے محلن اشتغال کی بنا پر، اشتغال بھی ہو رہا ہے یہاں، ٹھیک ہے یا نہیں۔ ربا وزیر خطیر چہ بسا انسان وزیر جو عظیم ہے، حادثتہ وزیر عظیم یعنی مطلب ہے جس کا مقام بہت اوپر ہے، حادثتہ میں نے ان سے گفتگو کی، وہ اخفض من کا جانباً در حالانکہ وہ جو ہے نا آپ سے متواضع تر ہے، ہوا اخفض من کا جانباً وہ آپ سے متواضع تر ہے۔ مان لی شاید تو میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ربا وزیر خطیر حادثتہ، یہ وزیر خطیر جو ہے نا اس کو آپ بنا سکتے ہیں محلن مرفوع مبتدا ہونے کی بنا پر اور محلن منصوب اشتغال کی بنا پر، یہ ہے ہمارا محل شاہد۔ اگلا سوال میرے عزیزو 296 سوال نمبر کیا ہے، ما ہی معانی الکاف، کاف کے کیا معنی ہیں؟ جواب الاصل فی معنی الکاف، کاف کا جو اصلی معنی ہے وہ ہے تشبیہ، کاف کا اصل میں معنی تشبیہ ہے،
اور یہی کاف جو ہے تاکید کے لیے بھی آئی ہے، تاکید کے لیے بھی آئی ہے، توجہ کرنا۔ الاصل فی معنی الکاف التشبیہ، اصل جو ہے کاف کا معنی تشبیہ ہے۔ زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہیں۔ وتعتی ایضا للتوکید، وتعتی یعنی یہ کاف اسی طرح تاکید کے لیے بھی آئی ہے۔ نحو لیس کمثلہ شیء، اے لیس شیء مثلہ، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ فائدۃ وتستعمل اسما بمعنی مثل فتقع بعد کل عامل، تستعمل کیا اس کاف کو استعمال کیا جاتا ہے اسم بمعنی مثل، کاف کو استعمال کیا جاتا ہے اسم کے طور پر اور وہ مثل کے معنی میں ہوتی ہے۔ فتقع بعد کل عامل، پس کاف واقع ہوتی ہے، تقع یہ کاف واقع ہوتی ہے ہر عامل کے بعد۔ فتکون فی موضع رفع، پس یہ کاف موضع رفع میں ہوتی ہے، تکون فی موضع رفع، کاف جو ہے موضع رفع میں ہوتی ہے۔ نحو جیسے لو کان فی قلبی کا قدر کلامہ حبا لغیرک ما اتت کا رسائلی، کلامہ کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی چیزیں، ٹھیک ہے نا، بریک بریک جو جس کو آپ تراشیں قلم کو تو بریک بریک چیزیں نہیں چھوٹی چھوٹی گرتی، کلامہ قلم تراشے تو چھوٹی چھوٹے خردے چیزیں چھوٹی چھوٹی ہو کر جو گرتی اس کو کلامہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کا جو ہے یہاں کا قدر کا بمانا مثل ہے، یہ کا بمانا مثل ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کاف جو ہے وہ مثل کے معنی میں ہوتی ہے اور اسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لو کان فی قلبی کا قدر کلامہ، اگر میرے دل میں بہت تھوڑی سی بھی محبت ہوتی، حبا لغیر کا آپ کے علاوہ، حبا محبت ہوتی، لغیر کا آپ کے غیر سے محبت ہوتی ذرا بھر بھی، ما اتت کا رسائلی تو میرے خطوط میرے رسائل آپ تک نہ آتے۔ محل شاید یہ کاف ہے، کا قدرین کاف بمانا مثل ہے، محلن یہ مرفوع ہے، کیوں؟ چونکہ کانا کا اسم ہے، کاف محلن مرفوع ہے چونکہ کانا کا اسم ہے۔ وفی موضع نصب او الجر علی حسب موقعی من الجملہ، اور یہی کاف موضع نصب یا جر میں بھی ہوتی ہے، علی حسب موقعی من الجملہ، جملے کی موقعیت کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے، اس پہ ذرا دھیان دیجئے۔ ما ہی معانی اللام، لام کے کیا معنی ہیں؟ سادہ سادہ بات سے میرے آقا جان، لام جو ہوتی ہے لام، یہ لام مقصورہ ملک کے لیے بھی ہوتی ہے اور شبہ ملکیت کی بھی ہوتی ہے، شبہ ملک کا اشارہ اختصاص ہے، ٹھیک ہے۔ لام اصل میں کس کے لیے ہوتی ہے؟ ملک کے لیے، اور شبہ ملک کی ہے، مثالیں دیں گے۔ اور لام جو ہے یہ بھی آئی ہے تعلیل کے لیے بھی آتی ہے، ظرفیت کے لیے بھی آئی ہے، تبلیغ کے لیے بھی آئی ہے، یہود اور انکار کے لیے بھی یہ لام آئی ہے، یعنی یہ دوسرے معنی ہیں۔ اور جو اصل معنی ہے لام کا وہ ملک ہے اور شبہ ملک ہے، شبہ ملک یعنی اختصاص پڑھتے ہیں جی۔ الاصل فی معنی اللام المقصورۃ الملک، ٹھیک ہے نا، شبہ ہو، اصل جو ہے لام کا، لام المقصورہ کا معنی کیا ہے؟ ملک ہے، ملکیت ہے، و شبہ ہو اور شبہ ملکیت ہے جس کو اختصاص کہتے ہیں۔ نحو الدار للصدیق کا، گھر جو ہے نا للصدیق کا آپ کے دوست کا ہے، گھر آپ کے دوست کا ہے، تو یہ جو دار ہے للصدیق کا گھر آپ کے دوست کا ہے، یہاں کیا ہو رہی ہے آقا جان؟ یہ لام کس کی آئی ہے؟ ملکیت کی ہے۔ والسرج للفرس، زین گھوڑے کے لیے، گھوڑا مالک تو نہیں ہوتا نا، یعنی یہ زین گھوڑے کے ساتھ مختص ہے، شبہ ملکیت ہو گئی۔
وَلِزَيْدٍ ابْنٌ زید کے لیے بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ وَوَهَبْتُ لِزَيْدٍ دِينَارًا میں نے زید کو، ٹھیک ہے نا، 1 دینار بخشا، وَهَبْتُ میں نے بخشا زید کو دیناراً 1 دینار، یہ ظاہراً شبہ ملک کی مثال بن رہی ہے۔ وَتَعْتِي أَيْضًا لِلتَّعْلِيلِ اور لام اسی طرح، ایزن قائرہ ہے نا، جس طرح لام ملک یہ شبہ ملکی آئی ہے، لام اسی طرح لِلتَّعْلِيلِ تعلیل کے لیے بھی ہے نا وہ۔ وَلَّيْنَكَ لِتَعْدِلَ لِتَعْدِلَ لام تعلیل کی ہے۔ وَلَّيْنَكَ ہم نے آپ کو ولی بنایا، لِتَعْدِلَ تاکہ تو عدل کرے۔ وَفَرَرْتُ لِلْخَوْفِ میں نے فرار کیا، کیوں؟ لِلْخَوْفِ خوف کی خاطر۔ وَلِلظَّرْفِیَّتِ اور لام جو ہے میرے آقا جان ظرفیت کے لیے بھی آتی ہے، نحو کتبت لأول تشرین، کتبت لأول تشرین اے فی اول، لام جو ہے فی کے معنی میں ہے ظرفیت کے لیے، کتبت لأول تشرین اے فی اول، یعنی میں نے، ٹھیک ہے نا، تشرین مہینے کا نام ہے، ماہ رومی، میں نے اول تشرین میں لکھا، مطلب یہ بتانا ہے آپ کو کہ لام یہ ظرفیت کے لیے آئی ہے، فی کے معنی میں اے فی اول۔ وَلِخَمْسِ خَلَوْنَا ٹھیک ہے، اے بعد خمس خلونا، پیچھے بے شک ملا لیں، کتبت لخمس خلونا میں نے 5 روز گزرنے کے بعد لکھا، میں نے لکھا، کب؟ بعدا، لام کس معنی میں؟ بعد کے، بعدا خمس خلونا۔ وَلِلَيْلَةٍ بَقِيَتْ لام بمعنی قبل کی، اے قبل لیلتن، قبل لیلتن باقیت، یہ آپ نے دیکھا کہ یہ سارے ظرفیت کے معنی میں یہ لام آئی ہے۔ وَلِلتَّبْلِيغِ لام تبلیغ کے لیے بھی ہوتی ہے، قُلْتُ لَهُ وَأَذِنْتُ لَهُ وَأَوْحَى اللَّهُ لَهُ، قُلْتُ لَهُ میں نے اس کو کہا، وَأَذِنْتُ لَهُ اور میں نے اس کو اجازت دی، ٹھیک ہے، وَأَوْحَى اللَّهُ لَهُ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی۔ وَلِلْجُحُودِ انکار کے لیے آتی ہے لام، نحو مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، ٹھیک ہے، مَا كَانَ اللَّهُ اس سے نہیں ہے، لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب پر کیا کرے؟ اطلاع دے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ مَا كَانَ اللَّهُ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب پر اطلاع دے۔ وَلِلتَّقْوِیَّةِ اور یہ لام تقویت کے لیے بھی نہ آتی ہے، توجہ کرنا، نحو لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ یہ لام نا تقویت کے لیے آئی ہے، رب جو ہے نا یرہبون کا مفعول ہے، اور مفعول اگر پہلے چلا جائے تو فعل کا عمل کرنا تھوڑا سا نا مطلب ہے ضعیف پڑ جاتا ہے، تو لام نا طاقتور ٹیکا سمجھیں، طاقتور ایمپول ٹیکا اس کو لگائے، پیچھے تقویت دی ہے اس کو، یرہبون جو ہے پھر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَلِلتَّقْوِیَّةِ تقویت کے لیے بھی لام ہے، لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ کیونکہ مفعول رب مقدم ہوا ہے نا یرہبون پر، تو یرہبون آسانی سے عمل کر سکتا ہے، لام لگا دیں تو لِرَبِّهِمْ، لِرَبِّ یرہبون کا مفعول ہے۔ وَلِلتَّبْیِینِ بَعْدَ التَّعَجُّبِ وَالتَّفْضِیلِ اور یہ لام کس کے لیے آتی ہے آقا جان؟ تبیین کے لیے بھی ہوتی ہے، بعد التعجب والتفضیل، تعجب اور تفضیل کے بعد، نحو ما احبک لابیک، ٹھیک ہے نا، یعنی ما احبک آپ کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، لابیک اپنے باپ سے، اپنے باپ سے۔ وَلِلْاِسْتِغَاثَةِ اور لام استغاثہ کے لیے بھی ہوتی ہے، استغاثہ
मदद मांगना, मसलन इस्तिगासा करना, नहबो या लज़ैदिन, ये लाम जो है या लज़ैदिन ए ज़ैद मसलन, ठीक है। लिल मज़लूम, यहाँ इंशाअल्लाह यहाँ थोड़ा सा इससे बिल्कुल ही गुजरे हैं, ये इंशाअल्लाह आप जानेंगे कहीं आगे पीछे, ये बहस है इस्तिगासा की, ठीक है ना। एक होता है मुस्तगासुन ला, एक होता है मुस्तगासुन बे, जिसको मदद के लिए पुकारा है, ठीक है ना, वो मुस्तगासुन बे ही है। जिसकी खातिर पुकारा है वो मुस्तगासुन ला है। तो मुस्तगासुन बे की जो लाम है ना वो मफ्तू होती है, और मुस्तगासुन ला की जो लाम है, जिसकी खातिर पुकार है, उसकी लाम मकसूर होती है, ठीक है। तो ये या लज़ैदिन ये मुस्तगासुन बे है। मुस्तगासुन ला की मिसाल साथ रखें तो ये हो जाएगा या लज़ैदिन लिल मज़लूम में, आपने ज़ैद को पुकारा है, ज़ैद ऐ ज़ैद क्या करो, लिल मज़लूम, मज़लूम की मदद करो। तो ये जो लिल मज़लूम है ये क्या है जान, मुस्तगासुन ला है, और इसकी लाम जो है वो आई है जनाब आली मजरूर है, ठीक है। अगला सवाल फिर अलग पढ़ लूँगा। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।